ویلکم ٹو کشمیر ان فوکس آن ایم اے ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں ہر ٹیوزڈے اور ہر تھرسڈے کو لنڈن ٹائم 6:30 بجے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان سے متعلق جانکاریاں دیتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں آج کا پروگرام شروع کرنا چاہوں گا پاکستان سے۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اب یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سری لنکا کی تصویر پیش کرے گا۔ ناظرین، پاکستان کے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ اب سنگل ڈیجٹ میں یعنی $10 بلین سے بھی کم رہ چکے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے ان کی اکانومی کے لیے، کیونکہ امپورٹس کے لیے اب ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 20 دنوں میں 3 دفعہ پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کیا گیا۔ کل پیٹرول کی پرائسز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پیٹرول میں 24 روپے کا اضافہ، ڈیزل میں 59 روپیز کا اضافہ اور مٹی کے تیل میں 30 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح اب پاکستان میں جو پیٹرول ہے وہ 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر، ڈیزل 263 روپے 31 پیسے فی لیٹر اور مٹی کا تیل 211 روپے 43 پیسے فی لیٹر کے حساب سے دستیاب ہے۔ اس کے خلاف جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے کرائے بڑھائے جائیں، اور کچھ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنے کرایوں میں خود سے اضافہ کیا ہے، جس کے بعد مسافروں اور ٹکٹ بیچنے والا جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس کے درمیان کئی جگہ پہ ہاتھا پائی اور لڑائی جو ہے ان کی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ مسافر جو ہے وہ پرانے کرائے دیتے ہیں، لیکن کنڈکٹر جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد وہ نیا کرایہ نامہ لے کے گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے رکشہ ڈرائیورز جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت شدید احتجاج کیا ہے، کیونکہ لوگوں نے اب رکشے میں سفر کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جو غریب لوگ رکشہ چلا کر اپنی دہاڑی بناتے تھے وہ اب اپنی دہاڑی کمانے سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں رکشے والوں نے احتجاجاً اپنے رکشوں کو آگ لگا دی ہے۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ کٹورا یہ روٹی اس کے لیے نکلتے ہیں، ہم سارا دن مرتے ہیں اس کے لیے، جو سارا دن مرتے ہیں وہ بھی ہم سے چھین لی گئی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے ہم خدا رہا ایسے نہیں کر، ہم بھیک مانگتے تمہارے اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہے۔ میرا نام رحمت اللہ نواز شاہ سے رکشا یونین کا صدر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا حالات کافی مخدوش ہیں، اور آنے والے دنوں میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ حالات جو ہے وہ بڑی تیزی سے مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ چلتے ہیں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف۔ ناظرین، جیسا کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے جو سہولت کار صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود، اس وقت وہ یورپ کے دورے پر نکلے ہوئے، اور یورپ کے دورے کا آغاز انہوں نے برطانیہ سے کیا تھا، جہاں پچھلے ہفتے برمنگھم میں انہوں نے پاکستانی نژاد یعنی وہ لوگ جو پاکستان سے مائیگریٹ کر کے آئے ان کے جو آگے بچے ہیں جو جوان ہوئے اور وہ اب مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میں شامل ہونے کے بعد ممبر آف برٹش پارلیمنٹ ہیں، ان کے ساتھ ایک اجلاس کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ برٹش پارلیمنٹ میں فرینڈز آف کشمیر کے نام سے کیمپین، پارلیمنٹری کیمپینز گروپس بنائے جائیں۔
اسی طرح انہوں نے ان کو یہ ٹاسک بھی دیا کہ آئرش پارلیمنٹ جو ہے آئرلینڈ کی، اس میں بھی فرینڈز آف کشمیر نام کی جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری کیمپین گروپ بنایا جائے۔ غالباً 12 تاریخ تھی جب بیرسٹر سلطان محمود جو ہے وہ اینتورپ پہنچے بیلجیم میں، اور اگلے ہی دن انہوں نے برسلز کا سفر کیا۔ برسل اور اینتورپ نزدیک ہی ہیں۔ برسلز میں آپ جانتے ہیں کہ یورپین پارلیمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور یورپین پارلیمنٹ کے انہوں نے اب پرسوں سے لوگوں کو ملنا شروع کر دیا جو یورپین پارلیمنٹس کے ممبر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بجٹ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ہر ملک میں جاتے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ برسلز میں بیٹھ کے یورپ کے دوسرے ملکوں سے جو لوگ آئے ہیں برسل میں ممبر آف یورپین پارلیمنٹ بن کے، ان کے ساتھ مذاکرات کی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ظاہر ہے کہ فرینڈز آف کشمیر کے نام سے یورپین پارلیمنٹ میں ایک کیمپین گروپ تیار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف یورپ کے ممالک سے وہاں آئے ہوئے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ یورپین پارلیمنٹ، ان کے ذریعے ان کے ملکوں میں بھی جو ہے وہ فرینڈز آف کشمیر کے نام سے پارلیمنٹری کیمپین گروپس بنائے جائیں، اور اس طرح سے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ پاکستانی جو کشمیر کے بارے میں جو بیانیہ ہے، جو آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ان پارلیمنٹس کے اندر ان کیمپین گروپس کو استعمال کیا جائے۔ ناظرین، نہ صرف یہ بلکہ یہ کیمپین گروپس جو ہے جو دہشت گرد اور مجرم یاسین ملک جس کو سزا ہو چکی ہے، اور ابھی اور بھی سزائیں ہوں گی کیونکہ کیسز اور بھی ہیں پینڈنگ، ان کا جو سزا ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر پیش کرنا یورپ کے اندر، اور ملک یاسین کے بارے میں ایک ہیومن رائٹس کی کیمپین شروع کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس سے بھی ایک خطرناک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسپرنگ اور سمر افینسو کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا، غالباً فروری مارچ میں میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسپرنگ اور سمر افینسو کی تیاری کر رہا ہے۔ اسپرنگ افینسو تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کیسے کشمیری پنڈتوں کو، بے گناہ پنڈتوں کو، اور جو غریب مزدور بہار وغیرہ سے آ کے وہاں مزدوری کر رہے تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ جو مسلمان نیشنلسٹ ہیں جو بھارت کے کو اپنا دیش مانتے ہیں اور کشمیری ہیں، ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ یہ تھا پہلا اسپرنگ فیسٹیول کا پہلا فیز۔ اب سمر جو اسپرنگ افینسو کا پہلا فیز، اب یہ جا رہے ہیں سمر افینسو میں، اور سمر افینسو میں ان کا پلان یہ ہے کہ جب کشمیر میں یہ دہشت گردی پھیلائیں گے جو کہ ہائبرڈ ٹیررزم کے ذریعے ہو رہا ہے آلریڈی، اس وقت لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے جو لوگ یا اور جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ابھی ابھری ہیں، حال ہی میں ری اسٹرکچر کی گئی ہیں پرانی تنظیمیں اور ان کو دوبارہ سے لانچ کیا گیا ہے، وہ جب کوئی دہشت گردی کریں گے تو اس دہشت گردی کو یورپین پارلیمنٹ، جتنی بھی یورپ کی پارلیمنٹس انکلوڈنگ برٹش پارلیمنٹ، آئرش پارلیمنٹ، فرینچ پارلیمنٹ، ان سب کے ذریعے ناظرین یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ جیسے وادی میں کوئی تحریک آزادی چل رہی ہے اور بھارتی فوج جو ہے وہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ پارلیمنٹس، اب یورپ کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ کشمیر کے اندر ہونے والی دہشت گردی کو وہ اب ایک ہیومن رائٹس کا ایک کور دیں گی، اس کا پرچھاواں دیں گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جو نیریٹو ہے پاکستان کا اس کو آگے بڑھایا جائے، اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو یورپین پارلیمنٹ کے ذریعے آگے بڑھایا جائے اور حقیقت کو کیموفلاج کیا جائے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کشمیر کا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کشمیر میں بہت حالات بہتر ہے، خوشحالی ہے۔ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اگر ہم اس سے ہٹ کے بات کریں، جنوری 2022 سے مئی 2022 کے جو سٹیٹسٹکس ہمارے پاس آئے ہیں اس کے مطابق اس دفعہ کشمیر میں 80 لاکھ ٹورسٹ گیا ہے۔ یہ تقریباً 51 ٹورسٹ پر ڈے بنتا ہے، اور ان 5 مہینوں میں وہاں کے جو شکارہ والے تھے یا ہوٹل والے تھے انہوں نے جو کمائی کی ہے وہ 5 سال کی کمائی کے برابر ہے ناظرین، اور سب اس کو اس وقت کشمیر میں ٹورزم کا گولڈن ایج کہہ رہے ہیں۔ ایسے میں
پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے کیا حالات بہت برے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کا تو وہ حساب ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں، بجٹوں میں کٹوتیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ یہ میں آپ کو پچھلے پروگراموں میں ان کی تفصیلات بتا چکا ہوں۔ ناظرین، آج گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، کئی جگہوں پہ ہوا، اور یہ جو گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس میں بہت ساری مختلف آرگنائزیشن، سول سوسائٹی کی، ٹریڈ یونینز، یہ بہت ساری اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے گرینڈ الائنس ٹائپ۔ تو کچھ تصویریں آج ہمارے پاس آئی ہیں اسٹوڈیو میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، ذرا دکھائیے جی یہ تصویریں گلگت بلتستان کی۔ یہ ناظرین یادگار چوک گلگت کی تصویریں ہیں، غالباً مختلف جگہوں کی ہیں یہ تصویریں، پاکستان میں جو پردرشن ہوئے ہیں ان کی تصویریں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، صرف یہ صورتحال ہی نہیں ہے بلکہ جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہے، کل پورا دن وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے رہے۔ سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہے وہ ہوئے ہیں میرپور میں، کیونکہ پورا دن پروٹیسٹ ہوئے، صبح بھی پروٹیسٹ ہوئے، شام کو بھی پروٹیسٹ ہوئے، اور یہ پروٹیسٹ جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کو کہ آپ ان کو دیکھیں اور ان کے جو اندر باتیں ہو رہی ہیں ان کو آپ سنیں، کیونکہ انتہائی مہتوپورن ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ جو ہوا شروع، وہ ایک دم سیاسی گفتگو میں کیسے تبدیل ہو گیا، یہ دیکھیے، یہ دکھائیے ذرا ویڈیو جو مظاہرہ ہوا ہے میرپور میں۔ قبضہ تمہارا، بجلی ہماری، قبضہ تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان میرپور، آج ہم وابڈار پاکستان کے خلاف برسرے بیکار ہیں کہ پاکستان نے ہماری ریاست پر ڈیم بنایا اور اس ڈیم کا کنٹرول وابڈا کو دیا گیا۔ یہاں پر مقتدر حلقے یہ بات نوٹ کر رہے ہوں گے، میں یہ بات ان کو سنانا بھی چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر پاکستان سے آزادی کی خواہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں آزاد کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہے، پاکستان آرمی کا قبضہ ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ڈیم ہمارا، قبضہ تمہارا، ہمارا قبضہ تمہارا۔ لوڈ شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ لوڈ شیڈنگ، بجلی ہماری، قبضہ تمہارا، بجلی ہماری، قبضہ تمہارا۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ لوڈ شیڈنگ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایم اے ٹی وی جو ہے لنڈن، یہ واحد چینل ہے دنیا کا، انڈیا پاکستان کے سارے چینل جو ہے ان کو شامل کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں، جو آپ کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے بارے میں اصل حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پی او جے کے اور پی او جی بی میں اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کل ایک نوجوان نے جو کراکرم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے گلگت دریا کے اوپر جا کے پل پر اپنا موٹر سائیکل کھڑا کیا، اپنا بٹوا نکالا، اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کے اس نے موٹر سائیکل کی سیٹ پہ رکھا اور کود گیا دریا میں اور جان دے دی۔ اس وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں لوگ اتنے مایوس ہیں کہ خودکشیاں جو ہیں وہ ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہیں، اور پاکستانی ہیومن رائٹ کمیشن جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے وہاں کہ انویسٹیگیٹ کر کے آئیں کہ کیا ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں، اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں وہاں۔ تو یہ ساری اس صورتحال میں
صرف یہی نہیں ہے بلکہ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے جو پینشنرز ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ بھئی پرائم منسٹر نے اپریل میں وعدہ کیا تھا کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں ان کو تنخواہیں پینشنز جو ہے ان میں 10% اضافہ کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے ناظرین، لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں ناظرین. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اب تنگ آ چکے ہیں پاکستان کے قبضے سے اور پی او جے کے کی سرکاروں سے. آپ کو پتا یاد ہوگا کہ میں نے ایک پروگرام 2 بلکہ کیے تھے جس میں میں نے آپ کو بھمبر گینگ ریپ کیس کی جو شکار ہوئی تھی ماریا طاہر صاحبہ، ان کا انٹرویو دکھایا تھا. انہوں نے بھی حال ہی میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے 8-10 دن پہلے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے نہیں تو میں عالمی فورمز پہ جاؤں گی اور جا کے اپنا مقدمہ عالمی فورمز پہ پیش کروں گی. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک وسیم کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، ہم نے اپنے چینل پہ بھی دکھائی تھیں، جن کو بے گھر کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ مودی آؤ ہمیں بچاؤ اس ظلم سے. اور انہوں نے کہا تھا یہاں کی جو زمینیں جائیدادیں ہیں یہ کوئی اپنی ماں کے جہیز میں نہیں لے کے آیا، یہ ہندوؤں اور سکھوں کی جائیدادیں، آؤ اپنی جائیدادیں واپس لو. ناظرین ہمیں انہوں نے ان کا حال ہی میں ایک نجی چینل نے انٹرویو کیا تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر کے، کیونکہ ہمارا ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہمارے شو میں، تو وہ بھی آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ انٹرویو آپ غور سے سنیں. اور اس میں آپ اینڈ میں جو کلپ ہے جس میں ایک معصوم بچی، ناظرین ان کی بیٹی جو ہے اس کو ساری رات جیل میں بند رکھا کمرے میں، دیکھیے یہ ویڈیو. آج ہمارے ساتھ وسیم بھائی موجود ہیں. ان کو اور ان کی فیملی کو گھر سے نکال دیا گیا آزاد کشمیر حکومت نے اور مظفر آباد کی انتظامیہ نے. نہ صرف گھر سے نکال دیا گیا بلکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کی خواتین کو پابند سلاسل کیا گیا، ان سے ان کی زمین چھین لی گئی، ان سے ان کا گھر چھین لیا گیا. اس پہ اتفاق نہ ہوا، حتیٰ کہ ان کو غدار وطن ڈکلیئر کر دیا گیا. ساری کہانی کیا ہے، اور اب یہ اتنے مایوس ہو کے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب میں واپس جموں کشمیر ہجرت کرنے والا ہوں. ساری کہانی ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر. ٹھیک. یہ بتائیں کیوں آپ کے گھر کی خواتین کو کیوں اریسٹ کیا گیا، آپ کے بچوں کو کیوں اریسٹ کیا گیا، یہ کیا معاملہ تھا آپ کا؟ کپواڑہ سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے مظفر آباد میں، اور 47 میں انہیں زمین الاٹ ہوئی. 1949 سے ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں، جس زمین کو ہم سے چھینا گیا. ابھی 1949 سے اس زمین پہ ہم رہ رہے تھے. گورنمنٹ آزاد کشمیر کو ہم نے ان کے قانون کے مطابق پیسہ جمع کروا کے 1986 میں اس کے مالکانہ حقوق حاصل کیے تھے. 2022 میں انہوں نے یک طرفہ کارروائی کی بنا نوٹس دیے. گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، میری والدہ تھی، میرے یہ بچے تھے، سوئے ہوئے تھے. بارش لگی ہوئی تھی، جنوری میں شدید سردی ہوتی ہے مظفر آباد میں. پولیس نے انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، تحصیلدار مظفر آباد کی سربراہی میں ایکشن کیا. میری خواتین کو، ہماری کو اور بچوں کو گھر سے نکال دیا ہم، اور گھر کو سیل کر دیا، یہ کہہ کے کہ آپ کی زمین کسی کو الاٹ ہوگی ہے. جب میں گھر پہنچا میرے پاس ڈاکومنٹس تھے. آئی جی جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور ان کے انڈر یہ بیوروکریسی کام کرتی ہے. میں ان سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس سارے معاملے کی ایک غیر جانبدار جو کمیشن ہے اس کی تشکیل کی جائے. غیر جانبدار سے مراد ہے کہ ہماری جو لینڈ ریونیو محکمہ مال ہے اس کا کوئی کارندہ اس میں شامل نہ ہو، اس میں ججز ہوں، اس میں صحافی ہوں، اس میں سول سوسائٹی، ETC، کوئی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں محکمہ مال نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے شفاف انکوائری کی جائے. مجھ پہ جو الزامات ہیں، مجھ پہ جو تشدد، اس کو واضح کرنے کے لیے کہ میری جو موقف ہے اس میں کتنی % سچائی ہے، اس کے لیے ایک تحقیقات کی جائے. اگر تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے مجھے انصاف نہیں دیا جاتا تو میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہا ہوا ہے کہ میں واپس کا کپواڑہ وہاں جانے کی کوشش کروں گا. اس کوشش کے دوران، کیونکہ وہاں پہ باڑھ ہے، وہاں پہ 2 فوجیں ہیں، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر مجھے نقصان پہنچتا ہے، میرے بچوں کو نقصان پہنچتا ہے، میری جان چلی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ڈائریکٹلی ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ندیم جنجوعہ پر ہوگی. پتھر پہ بٹھا دیا تھا. پتھر بھی بٹھایا تھا؟ اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا تھا؟ نہیں. پانی بھی نہیں دیا تھا؟ نہیں. اچھا، پھر کیا کیا انہوں نے؟ وہاں سے پھر ایک رات کو مجھے کہیں لے کے بند کر دیا. ایک رات پوری بند کر کے رکھا؟ جی. تو پھر آپ کو کس نے چھڑایا؟ میرے تایا ابو نے. تو ابو نے چھڑایا؟ شاباش، ہوتے نہیں ہے بیٹا.
नाज़रीन, ये इंतहाई दिल को पकड़ लेने वाली, दिल का तबाह कर देने वाली, इंसान का भेजा तबाह कर देने वाली वीडियो आपने देखी, बच्ची की आपने बात सुनी। नाज़रीन, हम जैसा कि अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उनके सदर हैं फिरदौस अहमद। उन्होंने कहा है कि जो बजट में कटौती की गई है और 40% और जो वफाक से 16 के बजाय सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए इस दफा मिले हैं, उन्होंने कहा है कि ये वफाक अगर हमें, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट अगर खैरात भी दे रही है, चैरिटी भी दे रही है, तो उसमें भी डंडी मार रही है। और उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो दिवालिया हो जाएंगे और जब तक हमें सही रेट पे पैसे नहीं देते आप और जो हमारे बकायाजात है वो नहीं देते, हम काम छोड़ देंगे, जिसका मतलब है ऑन गोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू पुट ऑन होल्ड। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त यासीन जो है गिलगित बल्तिस्तान में, यासीन जो है वहां पे, शहर का नाम है यासीन, वहां पे इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स खाली हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पे ना घी है, ना आटा है, ना चीनी है, ना दालें। वो सब अब निकाल के वहां से वो ब्लैक में बिक रहे। लोग दर बदर हैं नाजरीन, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो नहीं रहा, डेवलप हो चुका है। लोगों के पास खाने को नहीं है नाजरीन, और ऐसे में जो है वो बहुत तेजी के साथ अब पाकिस्तान से आज़ादी और भारतीय यूनियन में शामिल होने की इच्छा जो है वो अब अमलन आपके सामने नजर आ रही है कि लोग वहां रहते हुए पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम कुपवाड़ा वापस जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो वहीं के हैं, इंडिजिनस हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम कश्मीर चले जाएंगे क्योंकि उनका कश्मीर में कोई है नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ से हमारी जान छूटे और हम जम्मू कश्मीर के साथ जो है जुड़े। नाजरीन, चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सदर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इस वक्त भारत के खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से जो है वो कर रहे हैं, कैंपेन ग्रुप्स तश्कील दे रहे हैं। तो इसके दौरान ही वहां मुजफ्फराबाद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पीओजे के, यानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, उनके लिए 10,25,21,000 रुपए की मर्सिडीज गाड़ी जो है वो अप्रूव की गई है। नाजरीन, एक तरफ लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोड शेडिंग चल रही है, दूसरी तरफ तो सदर साहब जो है वो यूरोप में गुलछड़े उड़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं और सरकारी खर्चे पर, और पीछे उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 10 करोड़ 25 लाख की मर्सिडीज गाड़ी जो है उसको खजाना जो है वो उसको दे पैसे ताकि वो गाड़ी ले। नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को लंदन टाइम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।